ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، کچھ مزید سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھٹی صاحب، اگلا سوال پوچھا گیا ہے، لکھتے ہیں لمبی آیت ایک ہی پڑھ لی جائے تو رکعت کی تلاوت مکمل شمار ہوگی یا کم از کم 3 آیات پڑھنا ضروری ہیں؟ کم از کم 3 کی تحدید تو کسی حدیث میں نہیں آئی ہے جی قرآن مجید میں جو عمومی حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ کو جو یاد ہے، جہاں سے یاد ہے، جتنا یاد ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک رات قیام اللیل، تہجد جو ہے، پوری تہجد میں، اور طویل ترین تہجد آپ کی ہوتی تھی، مختصر نہیں ہوتی تھی، اور آپ نے صرف ایک آیت کی تلاوت بار بار صرف ایک آیت تلاوت کی۔ وہ کیا ہوگا اس میں؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے درخواست پیش کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں کہتے کیا ہے؟ اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کر دے تو تو معاف کر بھی سکتا ہے، تو قوت رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ خوبصورت جو دعا تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی پسند آئی، آپ پوری رات اپنی امت کے لیے غمگین رہے، آنسو بہاتے رہے، اور یہی آیت بار بار تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو تو معاف کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، تیری حکمت اور بھی ہے۔ تو مالک کی اس قرآن کی اس آیت کے تحت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اپنی امت کے لیے دعا کی اور یہی آیت تلاوت کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک آیت بھی پڑھنا چاہیں اور اگر آپ اس کو بار بار پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ ایک صحابی کی تو باقاعدہ شکایت لگائی گئی، اللہ کے نبی یہ پوری رات سورہ اخلاص پڑھتا رہا ہے، ہر رکعت میں یہی بار بار اور کئی بار پڑھتا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا پہلے اس کو تو پوچھو وہ کیوں کرتا ہے ایسا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، اس میں میرے رب کی شان ہے، اس کی صفات ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت سے تیری محبت تجھے جنت لے گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی رکعت میں چھوٹی صورت کو بار بار پڑھنا بھی جائز ہے، ایک بار بھی پڑھنا جائز ہے، اور اگر لمبی آیت آپ پڑھیں تو ایک بھی کافی ہے، جتنا آپ کو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، محمد عثمان صاحب فیصل آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جی، جیسی کال ملتی ہے دوبارہ تو پھر ہم کنیکٹ کریں گے۔ قاری صاحب خاموشی سے بیٹھے ہیں، قاری صاحب نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ابھی؟ قاری صاحب کیا کھائیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ فریش آ جائے، کوئی سینڈوچز آ جائیں، کچھ چائے آ جائے گرم سی، پسند کریں گے آپ؟ یا جوس کا بھی یا جوس بھی ہو سکتا ہے، گرمی میں جوس جو آپ کہیں گے وہ آ جائے گا، جو مرضی منگوا لیں۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی منگوائیں گے، جوس بھی، یا اس طرح کہتے ہیں ٹھنڈے کے بعد گرم منگوا لیتے ہیں۔ نہیں، جوس اور چائے منگوائیں، جوس قاری صاحب پئیں گے اور چائے ان کے والد گرامی پی لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو بلکہ ہو سکتا ہے ان کو پہنچ بھی گئی ہو، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اس وقت میں تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد ادا کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، ہر وہ نماز جس کا کوئی سبب اور ریزن، کوئی وجہ پیدا ہو جائے وہ اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ کی ظہر کی نماز سفر کی وجہ سے رہ گئی، بیماری کی وجہ سے رہ گئی، آپ سوئے رہ گئے اور ابھی آپ نے ظہر بھی پڑھنی ہے اور آپ اٹھے ہیں تو عصر کے بعد وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ مسجد میں گئے ہیں، مغرب سے بہت پہلے چلے گئے ہیں اور آپ نے ابھی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم میں سے جو شخص مسجد میں داخل ہو وہ اراد ان یجلس، اور وہ بیٹھنا چاہتا ہو، ایک تو نا کہ کسی کام سے گیا اور واپس آ گیا، ایک ہے کہ اس نے مسجد میں بیٹھنا ہے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے، تو یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اور اسی طرح حضرت بلال سے آپ نے پوچھا تھا، بلال وہ اپنا سب سے بڑا نیک عمل تو بتاؤ، آج میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ آگے آگے سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی میں دن اور رات میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو اللہ نے مجھے جتنی توفیق دی ہوتی ہے نا وضو کے بعد میں نفل پڑھتا ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تحیۃ الوضو جو ہیں وہ بھی کسی وقت پڑھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال کی جانب بڑھتے ہیں،
لکھتے ہیں ایک مولوی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر با جماعت نماز سے رہ گئے، عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھے تو پہلے اذان کہے، پھر اقامت کہے اور پھر نماز ادا کرے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، پلیز رہنمائی فرما دیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے نماز با جماعت فرض ہے ہی نہیں جی، وہ تو جماعت کے لیے آنا چاہیں تو شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ گھر میں پڑھنا چاہیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، افضل بھی ہے، تو ان کے لیے تو یہ اذان اور اقامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ گھر میں جب اکیلے پڑھیں گی تو وہ بغیر اذان اور اقامت کے پڑھیں گی۔ جی، باقی رہ گیا مرد حضرات، جی، کہ اگر مرد حضرات کی نماز با جماعت رہ گئی، اب وہ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، کیا وہ اذان اور اقامت کہیں گے؟ تو اس میں ہے کہ اگر وہ گھر سے مسجد سے باہر نہ دور کہیں، اور پھر وہ اذان بھی پڑھتا، اکیلا بندہ اذان بھی پڑھتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، پھر نماز پڑھتا، تو یہ بہت فضیلت والی چیز ہے۔ اذان سننے والا ہر پتھر، ہر درخت، ہر چیز قیامت والا دن اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ یہ اکیلا بھی تھا اور تیری توحید بلند کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران سنا اذان کی آواز آئی، جی، تو سب متوجہ ہوئے کہ اذان کون پڑھ رہا ہے؟ جی، تو جب اس مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول نے گواہی دی علی الفطرہ کہ یہ تو پکا مسلمان ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا خرجت من النار، تو جہنم سے بھی آزادی پا گیا ہے۔ اللہ، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ اس ویرانے پر کون ہے، تو دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بکریوں کا چرواہا اذان پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اکبر اللہ۔ اور اکیلا ہی ہے، اس کی اذان پر ظاہر ہے کوئی بستی تو ہے نہیں کوئی آئے گا، اکیلا اذان پڑھ کے تو اقامت کہہ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کو بندہ اکیلا ہی اذان پڑھ کے اقامت کہہ رہا ہو تو اللہ بھی فخر کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو مجھ سے تنہائی میں بھی ڈر رہا ہے، اکیلا بھی ڈر رہا ہے، تو گواہ ہو جو یہ جہنم سے آزاد ہے۔ تو یہ بڑی شان والی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اذان کہے اور پھر جماعت کرائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت رہ گئی، مسجد میں پہنچے دیکھا جماعت ہو گئی، تو ماشاءاللہ ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ اللہ نے اولاد بھی دی تھی، کتنی بلا بچے 2 یا 6 نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو 250 بچے دیے تھے۔ ان کی بیٹی کا بیان ہے کہ 100 کے قریب تو والد صاحب اپنی زندگی میں جو بچے فوت ہو گئے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہیں، اور 150 کے قریب ان کے اپنے سلبی بچے اس وقت جب وہ بیان دے رہی تھیں اس وقت بھی موجود تھے۔ تو وہ مسجد میں آئے، دیکھا جماعت ہو گئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا ادھر آؤ بھائی، جو رہ گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ اذان کروائی، اقامت کروائی اور جماعت کرا لی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ گھر میں ہے کوشش کرے کہ مسجد میں جا کر پڑھے، کوئی نہ کوئی 1 نہ 2 اس کی طرح اور بھی لیٹ ہوں گے، جی، تو اگر اذان نہ بھی پڑھیں گزارا ہو جائے گا، اقامت کہہ کے جماعت کروا لیں، ٹھیک، اور اگر اذان بھی کہہ لیں آہستہ آواز سے، باہر اسپیکر نہ کھولیں، جو چند لوگ آئے ہیں جو لیٹ ہو گئے ہیں وہ اذان بھی کہہ لیں، تو یہ بھی سنت ہے، کہہ لیں، اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، اذان بھی کہہ لیں، اقامت بھی کہہ لیں، جماعت کرا لیں۔ اور اگر وہ گھر میں اکیلا ہی پڑھ رہا ہے، اذان نہ کہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت کہہ کے جماعت کے انداز میں اگر وہ اکیلا بھی پڑھ لے تو ثواب اس کو بھی مل جائے گا، اور اگر وہ اقامت نہ کہنا چاہے، نہیں کہی، تو نماز اس کی پھر بھی درست ہے، ٹھیک، کہہ لے تو ثواب ہی ثواب ہے، نہ کہے تو نماز درست ہے، ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا کہ ہم نے کئی سال پہلے ایک بڑا پلاٹ خریدا شہر میں، اب تو اس کی قیمت اچھی خاصی ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں، کچھ سیونگز تھیں اس لیے خریدا کہ مستقبل میں بچوں کے کام آئے گا، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جواب اس کے اندر ہی موجود ہے۔ ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں سیونگ ہے، ہاں جی، اور شریعت نے سیونگ پر ہی زکوٰۃ رکھی ہے، تو یہ سیونگ ہے، سال کے بعد اس کی جو کرنٹ ویلیو ہو اس پر 2.5% وہ زکوٰۃ دے گی۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا کہ بھائی کی اولاد نہیں تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کے ورثہ میں بھائی بہنیں موجود ہیں، تو سوال یہ ہے کہ صرف بھائیوں کو حصہ ملے گا یا بہنیں بھی حقدار ہوں گی؟ صرف بہنوں ہی کیوں نہیں ملتا؟ ہاں، میں بلکہ خود آپ سے پوچھنے والا تھا بھٹی صاحب۔ سوال ویسے ایسے ہونا چاہیے تھا کہ بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی اولاد نہیں، اور اس کی جتنی جائیداد ہے وہ صرف بہنیں ہی آپس میں بانٹیں گی یا بھائیوں کو بھی کچھ دیں گی؟ یہ اینگل زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔
लेकिन ये हर सवाल में भाई ही डोमिनेट है। वो कहते हैं जी भाई सब कुछ समेट के बैठ गए, बहनों को नहीं दे रहे। अच्छा, इसमें जो उनसे नजर आ रहे हैं भाई तो हैं, क्या बहनें भी? हल्की सी जैसे आवाज आती, क्या बहनें भी शामिल हैं? खुदा के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब ये भाई साहब जो फौत हो गए, इनकी औलाद नहीं थी। अगर वालदैन हैं तो वालदैन को छठा हिस्सा, वालदा को भी, वालिद को भी देंगे, और इसकी बीवी जो है उसको देंगे चौथा हिस्सा। जो बाकी बचेगा उसको हम 1 और 2 की रेशो से बहन भाइयों में तकसीम करेंगे। जितने भाई हैं उनको डबल डबल और बहनों को सिंगल सिंगल। बहनें महरूम नहीं होंगी, बहनों को भाइयों से आधा आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा इशफाक साहब, क्या हम ब्रेक पे जा रहे हैं? जी जो हमारे साथ साहिबान मौजूद है, इनका शुक्रिया भी अदा करना है। जी ठीक। आज जी मामलात कुछ ऐसे हैं, वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मामलात कुछ गड़बड़ हैं, लेकिन हमने कंट्रोल में रखे हुए हैं। एनीवे, अशफाक साहब भी थोड़ी फ़नी हरकतें कर रहे हैं जो मेरे कान में जो लगे। एनीवे, एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहा सूफ़ी सोप, घी, ऑयल और वाटर, जिसकी ये बॉटल्स भी मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है और हम यही पानी पीते हैं। इनका ताउन हमें हासिल रहा। और इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने मौजूद मेहमानों का, कारी मूसा बिन आज़म साहब। कारी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपकी चीज़ें पहुँच चुकी हैं, आपने वो खा के फिर जाना है यहाँ से, वैसे नहीं जाना। ठीक है जी, आपके आने का शुक्रिया। इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपके भी आने का शुक्रिया। हाफ शुक्रिया करूँ आज? आज भी आप शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, प्रोग्राम तो जारी है, लेकिन एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।